5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں. اتنی خراب رپورٹ جو ڈائریکٹلی پاکستان کے رولنگ ایلیٹ کو کن چیزوں کے لیے ایکیوز کر رہی ہے؟ یہ کرپشن میں انوالوڈ ہے. اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میں سچائی ہے, ایکیوز کریں آئی ایم ایف کو انہوں نے غلط رپورٹ دی ہے, پھر ہم کہیں گے کہ جی ہاں آپ سچے ہیں. یہ اتنے معصوم نہیں ہے کہ انہوں نے رپورٹ ریلیز کر دی ہے. انہوں نے اس لیے رپورٹ ریلیز کی ہے کہ آئی ایم ایف نے کنڈیشن لگائی تھی کہ اگر آپ یہ رپورٹ نہیں ریلیز کریں گے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. عمران خان کو ڈھکوسلے کیس میں گھڑی کے آپ نے 2.5 سال سے اندر بند کر دیا. 5300 ارب کی کرپشن ہوگی. کون ہے وہ؟ ہمیں پوری لسٹ چاہیے, اس میں کون کون سے حکومتی عہدیدار ہیں. پاکستان میں معاشی حالات اس وقت بہت مشکل حالات کے اندر ہے. اس وقت ہماری جو اکانومی ہے وہ صرف 2% پہ گرو کر رہی ہے, اور ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ صرف 1.8% اس وقت, اور ٹیکس جو ہے 100% بڑھ کر معاملہ جو ہے کہیں سے کہیں پہنچ گیا. کرپشن مصدق صاحب کنسرن ہے آپ کے لیے, جس طرح کا آئی ایم ایف نے اٹھا کے ہمیں چارٹ شیٹ کیا ہے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں چارج شیٹ کیا. یہ رپورٹ تو ہمارے کنسنسس سے نکلی ہے. یہ تو رپورٹ ہم نے ریفارمز کے اوپر نکالی ہے اور ہم نے خود ڈالی ہے. یہ رپورٹ خود پبلش کی. کہہ رہے آئی ایم ایف کی شرط پہ آپ نے جاری کی ہے اس میں تمام چیزیں دیکھنے کے بعد. نہیں, یہ تو 3 مہینے پہلے آئی تھی. بھائی یہ تو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں نا. نہیں, یہ تو میرے دوست زبیر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں. مجھے تو یہ معلوم ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے باقاعدہ حکومت کے تعاون سے ہم ریفارم کرنے کے لیے تمام چیزوں کو ڈسکلوز کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ یہ تمام ریفارم ایجنڈا اس کو آگے بڑھایا جائے. اس کے اندر ایک چیپٹر ہے فسکل مینجمنٹ کے اوپر, دوسرا چیپٹر ہے اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنز کے اوپر, تیسرا چیپٹر ہے ٹرانسپیرنسی کے اوپر, چوتھا چیپٹر ہے منی لانڈرنگ کے اوپر. اور یہ تمام چیزیں ہم لے کے آگے چل رہے ہیں. باقاعدہ بیٹھ کے اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے اور ایک ریفارم ایجنڈا کے تحت اس کو پبلش کیا گیا ہے. یہ حکومت کی اجازت کے بغیر تو پبلش ہوئی نہیں. یہ 3 مہینے پہلے آئی تھی نا سر وزارت خزانہ الیکشن میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے جی اس کے اندر پہلے ڈرافٹ آیا تھا نا جی, پہلے ڈرافٹ ڈاکیومنٹ آیا تھا. اس ڈرافٹ ڈاکیومنٹ پہ دوبارہ سے ڈسکشنز ہوئیں اور تمام چیزوں کو ویلیڈیٹ کر کے ڈیٹا کے ذریعے پھر یہ دوبارہ فائنل اس کا جو ورژن ہے اس کو اپلوڈ کیا گیا. اور ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے, پہلے ڈرافٹ ڈاکیومنٹ آتا ہے, پھر تمام وزارتیں بیٹھتی ہیں, اس کے بعد ایک کنسنسس اچیو کر کے اس کو پبلش کیا جاتا ہے. اگر یہ پبلش نہ کرنی ہوتی تو کیسے پبلش ہو سکتی؟ وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف نے شرط جاری کی کہ آپ کو آئندہ اجلاس میں پیسے نہیں دیں گے اگر آپ یہ جاری نہیں کریں گے. دیکھیں یار کتنی, کامران شاہد صاحب, اگر پی ٹی آئی الیکشن نہ جیتے تو وہ الیکشن نہیں ہے, اور اگر رپورٹ ہم پبلش کر دیں تو اس کا مطلب ہے آئی ایم ایف کا پریشر ہے, اور رپورٹ نہ پبلش کریں تو اس کا مطلب ہے کرپٹ ہے. یہ تو بڑی عجیب سی, یعنی کسی بھی طرف جائیں تو کوئی وہ مسئلہ نہیں. بھائی رپورٹ پبلش کی ہے, حکومت کے کنسنسس سے رپورٹ پبلک کی ہے, اس وجہ سے کہ ہم یہ تمام چیزیں جس کو مل کے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے, ہم ان تمام چیزوں کو ریموو کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ریفارم کا ایجنڈا ہے جسے ہم لے کر چل رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ پبلش. تو سر ایک بات بتائیں, اور میں نے آپ کو اس کے چیپٹرز بھی بتا دیے. سر چیپٹر چھوڑ دیں, مجھے ایک بات بتائیں. آپ کے فاضل دوست, میں آ رہا ہوں سر ایک منٹ, آپ کے فاضل دوست زبیر صاحب جو کہہ رہے ہیں مصدق صاحب کہ جی عمران خان نے گھڑی چوری کی, الزام لگایا گھڑی چوری کا, تو اس کو آپ نے اندر ڈال دیا, یہاں پہ اربوں روپے کی کرپشن ہوگی, دیکھنے والا نہیں, ان کو آپ کیا رسپونڈ کریں گے فاضل دوست کو؟ نہیں کیوں نہیں, پہلی بات کہ دوست تو میرے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ کارٹیلنگ کا ذکر ہوا وہاں پہ ان کی پرانی شوگر مافیا کی پی ٹی آئی کی رپورٹ جو ہے اس کا بھی ریفرنس ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کارٹیلز اور ایلیٹ کیپچر ہے اور ہم اسے توڑنا چاہتے ہیں, اسی وجہ سے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں, آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. اب اگر وہ کہیں کہ اس زمانے کی کارٹیلنگ, چونکہ انہوں نے, میرے محترم دوست ہیں, میرے دل کے بہت قریب ہیں, لیکن پارٹی چھوڑ دی تو اس وجہ سے وہ کارٹیلنگ نہیں تھی, یہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نا. تو یہ تمام چیزیں جو پاکستان میں باقاعدہ ہر حکومت میں کانسنٹریشن بھی ہے, ٹرانسپیرنسی کے بھی مسائل ہیں, ان سب کو یہاں اس وجہ سے کیا ہے کہ ایک ریفارم ایجنڈا ہے جس کو لے کر ہم چلنا چاہتے ہیں اور چل رہے ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آگا. شوکت صاحب, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ویسے آپ تھوڑی الیکشن سے ایک سیکنڈ دیجیے گا, ایک سیکنڈ بھائی, آپ ہی پروگرام کرتے رہے ہیں کہ فوڈ انفلیشن 40% ہے, اب وہ 2% ہو گئی ہے, کوئی پرفارمنس نہیں ہے. آپ ہی پروگرام کرتے رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 20-22% ہو گیا ہے, تو اب وہ اگر 9-10-11% ہو گیا تو یہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے.
آپ ہی کہتے تھے کہ ڈپلیشن ہو گئی سارے ریزروز کی اور حکومت بینکرپٹ ہو گئی، اور روز لوگ شرطیں لگاتے تھے کہ کب حکومت جو ہے بینکرپٹ خاکم بدہن ہو جائے گی، تو اب بچ گئی، ریزرو سٹیبلائز ہو گئے ہیں، اب ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ کوئی ترقی نہیں، نہ انفلیشن کوئی ترقی ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ٹیکس کی کلیکشن میں اضافت آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ معاشی ترقی 2% کے اوپر ہو رہی ہے؟ یہ آپ ایگری کرتے ہیں اشاریے سے یا نہیں؟ جی یہ بات جی ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے جی، ہم آہستہ آہستہ ہم رسپانسبل گروتھ کریں گے. یہ نہیں کریں گے سر کہ گروتھ کرتے ہوئے بیڑا غرق کر دیں اور اکانومی پھر بینکرپٹ ہو جائے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. پوری کوشش کر رہے ہیں جیسے ہی ہیٹ اپ ہوتی ہے اکانومی ہم اس پہ بریک لگاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ سٹیبلائز ہوتی ہے اس سر آپ کا پوائنٹ آ گیا.